السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم مکی المدنی الامی صاحب الوقار والسکینہ المدفون بعرض المدینہ ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال سبحانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ صلوات محمد صلی اللہ۔ دعا ہے رب کائنات بسط کے ذکر محمد و آل محمد، اس فرش رضا کا بچھائے جانا، منتظمین کی کاوش، آپ دوستوں کی شرکت، پروردگار عالم اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے۔ آل محمد کے مقدس ذکر کے صدقے میں جو بھی نیک دلی شرعی حاجات مومنین و مومنات کے دلوں میں پروردگار قبول و منظور فرمائے۔ سبھی مومنین کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں برکت عطا فرمائے۔ سبھی مومنین کے شرم، عزت، پردے، جان و مال کو محفوظ فرمائے۔ سوائے ہمیں محمد و آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرمائے۔ مومنین جہاں کو آپس میں اتفاق، اتحاد، پیار، محبت، خلوص، اخوت، مودت کی دولت عطا فرمائے۔ امام زمان علیہ السلام کا ظہور جلد فرمائے۔ ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شمار فرمائے۔ ہم سب کو دین و کردار اہل بیت پڑھنے، سمجھنے، اپنی ذات اور گھرانے پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس عشق آل محمد، اس مودت و عزائے آل محمد کو تا صبح قیامت ہماری نسلوں میں جاری مساری فرمائے۔ ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین اہل بیت پہ قرار فرمائے، اور آخرت میں سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرمائے۔ ایک بابا سے بلند درود پڑھنے آل محمد۔ اجازت دوستان کے بعد کا آغاز ہے۔ حضرات سامعین، آزمائش در قرآن، اس عنوان سے یہ آج کی ہماری تیسری نشست ہے۔ جو مطالب آپ دوستان کے سامنے عرض کیے گزشتہ 2 شبوں میں، یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی خاکہ آپ کے ذہنوں میں باقی ہوگا۔ سورہ مبارکہ قصص، اللہ رب العزت ہمیں دکھا رہا ہے کہ وہ جب آزماتا ہے تو کس شان سے آزماتا ہے، کیونکہ بہت لازمی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ پروردگار نے دعوی ایمان کو منسوب کر رکھا ہے امتحانات سے، کہ وہ آزمائشیں کہ اگر انسان ان میں سرخرو ہوگا تو یہ اس کے دعوی ایمان میں سچے ہونے کی دلیل ہو، اور اگر وہ بدقسمتی سے ان آزمائشوں میں ناکام ہوگا تو اس کا مطلب ہے اس کا دعوی ایمان ہی سچا نہیں ہے۔ لہٰذا بہت لازمی ہے کہ ہم دیکھیں پروردگار قوموں کو آزماتا کس شان سے، کس انداز میں وہ اولیاء خدا کو آزماتا ہے، تاکہ ان کی جو چراغ انہوں نے جلائے اس کی روشنی میں ہم آگے بڑھ سکیں انشاءاللہ۔ کل جو بات کا آغاز ہوا تھا اور پرسوں سے وابستہ ہے، اسی سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ پروردگار نے بتایا کہ فرعون، اس ملعون نے یہ ارادہ کر رکھا تھا کہ وہ نہیں آئے گا جسے مشیت الہی میں جس کا آنا حتمی تھا، لہٰذا اس نے قتل و غارت مچائی، 1 نہیں 2 نہیں 10 15 20 ہزار نہیں 70,000 بچے اس نے کاٹ دیے، صرف اس لیے کہ حجت خدا نہ آئے۔ مگر یہ پروردگار کی عظیم تر مصلحت تھی اور یہ اس کا ارادہ تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ
ونجعلهم ائمہ ونجعلهم الوارثین۔ وقت کے فرعون پروردگار نے واضح فرما دیا جو مرضی کر لیں، جنہیں میں نے امام بنانا ہے پھر میں نے انہیں امام بنانا ہے، جنہیں میں نے زمین کا وارث بنانا ہے پھر میں نے بنانا ہے۔ فرق نہیں پڑتا کہ فرعون اپنے ظلم و ستم و اقتدار میں جنایت صفاحت میں جہاں مرضی چلا جائے، حضور 70,000 بچہ کاٹ دیا اس نے۔ اور یاد رکھیے قتل ہمیشہ فرعونوں کا ہتھیار، ظالموں کا، جابروں کا، فاسقوں کا، جو دلیل نہیں رکھتا وہی قتل میں آتا۔ جن کے مکتب میں دلیل نہیں ہوتی، جن کے مکتب میں حقیقت نہیں ہوتی، پھر وہ قتل و غارت پر اتر آتے اور وہ سمجھتے، اور یہ انسان کی پرانی بیماری ہے، یہ اس کی پرانی خباثت ہے۔ آپ دیکھ لیجیے پرانے زمانے کے اندر بھی جوہلا یہی کرتے تھے، اپنے جھوٹے خداؤں کو راضی کرنے کے لیے انسانی بلیاں چڑھا دیتے تھے، انسان قتل کرتے تھے، گردنیں کاٹتے تھے، وہ اندیکھا خدا راضی ہو جائے۔ مگر یاد رکھیے جو مصطفیٰ کا خدا ہے نا، جو آل محمد کا رب ہے، جو خالق کائنات ہے، وہ کٹی گردنیں دیکھ کے راضی نہیں ہوتا، جھکی گردنیں دیکھ کے راضی ہوتا۔ توجہ ہے دوستان، آپ قائل کیجیے اور گردن جھکا دیجیے، یہ کاٹنا تو فرعونیت کی دلیل، یہ تو فرعون ہونے کی دلیل۔ اب حضور یوں ہی سلسلہ گفتگو کو بس آگے بڑھاتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے، اب اتنا خطرہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پس منظر آپ کے ذہنوں میں آ گیا کہ فرعون نے ارادہ کر رکھا ہے، وہ تمام بچوں کو کاٹتا چلا جا رہا ہے۔ اب ایسے میں پروردگار عالم نے یہ رحمت کی کہ مادر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آثار حمل ہی واضح نہ ہو، اور جب ان کی ولادت کا وقت نزدیک آئے، اب آپ مختلف قصص کی کتابیں اٹھا کر پڑھ سکتے ہیں، اور سورہ قصص کی جو تفاسیر ہیں، اس وقت جب یہ مضمون میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تو کم از کم 10-12 تفاسیر میرے مد نظر، جن میں سے 8 سے 9 تفاسیر کا آپ کے مکتب سے تعلق ہی نہیں۔ اب حضور معاملہ یہ ہے کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام دنیا سے میں آنے لگے تو اب پریشانی تھی مادر موسیٰ کو، ان کو کوئی مددگار خاتون چاہیے تھی۔ اب جو اس وقت کی دائیاں تھیں، جتنی وہ خواتین تھی جو لیبر میں کام آتی، وہ ساری سرکار کی ایجنٹس، ان کے وظیفے لگے ہوئے تھے، ان کا کام ہی یہی تھا کہ انہوں نے فوراً رپورٹ کرنی ہوتی تھی، تاکہ جیسے ہی کوئی بچہ دنیا میں آئے وہی ماں کی گود میں رکھ کے اسے کاٹ دیا جاتا تھا۔ آپ دیکھیے کتنا مشکل دور ہوگا، کتنا ظلم ہے، 70,000 بچہ ماؤں کی گودوں میں ذبح کر دیا گیا، یعنی یہ عالم ہے۔ مگر اب مختلف تفاسیر عالم اسلام کی یہ بتاتی ہیں کہ ایک خاتون جس کا کام یہی تھا، وہ دائی تھی، مگر وہ ان کی سہیلی تھی، ان کی دوست تھی، مادر موسیٰ تھی۔ اسے موقع کے اوپر آپ نے بلایا اور اس کے آنے پر آپ کے لیے مراحل آسان ہوئے۔ بہرحال موسیٰ نے دنیا میں آنا تھا، لہٰذا لازم تھا کہ علاقے کی ہی کوئی دائی آئے۔ یہ مصطفیٰ کی بیٹی تو نہیں ہے کہ جناب خدیجہ پہ وقت آئے تو خدا حوا کو بھی بھیج دے، آسیہ کو بھی بھیج دے، اور سبھی بیویوں کو بھیج دے۔ عظمتوں کے تفاوت کی بہت ہے۔ لہٰذا اب ہوا کیا کہ وہ آئی، اور اب یہاں پر بڑی معروف تفسیر ہے آپ کے برِ صغیر کی، تفسیر تبیان القرآن۔ یہ ہمارے سواد اعظم میں جو سب سے بڑا مکتب ہے، بریلوی مکتبہ فکر، جسے ہمارے برِ صغیر میں بریلوی کہتے ہیں، یا اس کو عالم اسلام میں صوفی مکتب کہا جاتا ہے، تو وہ سواد اعظم کی برِ صغیر میں اس سے زیادہ شاندار تفسیر نہیں لکھی گئی۔ یہ ان کے ہاں معروف ہے۔ جو تبیان القرآن ہے علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی، اور میں بطور ایک طالب علم یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ واقعی بہت بہترین تفسیر ہے، یعنی علمی نکات کے حوالے سے جو اس تفسیر کا درجہ ہے۔ بہرحال انہوں نے اپنے مکتب اور اس کے ذوق کے مطابق وہ تفسیر لکھی ہے، مگر ایک بہرحال طالب علمانہ ذمہ داری ہے کہ جہاں سے علم ملے، معصوم نے فرمایا ہے علم مومن ہی کے لیے ہے، مومن کی میراث ہے، جہاں سے ملے لینا چاہیے۔ بہرحال جس مکتب میں جتنے بھی علماء محنت کرتے ہیں دین حق کی خاطر، اسے سراہا جانا چاہیے۔ تو تبیان القرآن میں انہوں نے فرمایا کہ یہ جو داعیہ تھی نا، اب انعام ایک ایسی چیز ہے جس کا لالچ تو ہوتا ہی ہے، اس کا بہرحال ارادہ یہی تھا۔ مجھے روایت بڑی لطیف لگی، انہوں نے فرمایا اس کا ارادہ یہی تھا کہ جب وہ یہاں گھر سے باہر نکلے گی نا ولادت موسیٰ کے بعد، تو وہ جا کے رپورٹ کر دے گی، وہ بتا دے گی تاکہ اسے انعام مل سکے، لہٰذا وہ آمادہ تھی اس بات ہے۔ مگر جیسے ہی جناب موسیٰ علیہ السلام کا مقدس چہرہ اس کے سامنے آیا، پروردگار نے فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةٌ مِّنِّي۔ یہ جناب موسیٰ کے لیے یہ جملہ ہے کہ اللہ نے موسیٰ کو بنایا ہی ایسے تھا
کہ پروردگار ان کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا. توجہ ہے. یہ اگر آپ اس روایت کو دیکھیں نا تو میں اس روایت کی تصدیق کر سکتا ہوں, بطور طالب علم تصدیق کر سکتا ہوں, کیونکہ آپ آئمہ کی سیرت اٹھا کے پڑھیں, اللہ نے معصوموں کے چہروں میں کشش رکھی ہوتی. توجہ ہے جی. بصر بن عطا, آپ جانتے ہیں وہ بدبخت کتنا صفاق تھا, بیٹھا ہے اپنے لوگوں کے درمیان اور وہ برائیاں کر رہا تھا آپ کے اور میرے چوتھے امام کی, برائیاں کرتا چلا جا رہا ہے. اتنے میں چوتھے امام دروازے سے داخل ہوا, جیسے سب سے پہلے یہی کھڑا ہوا. بصر اس نے پورا مدینہ اجاڑ دیا تھا, پورا مکہ اجاڑ دیا تھا, یہ اتنا بڑا لعین اور فاسق تھا, مگر جب آئے ہیں نا معصوم, سب سے پہلے یہی کھڑا ہوا. جتنی دیر معصوم وہاں رہے, جب معصوم چلے گئے اس کے ارد گرد کہنے والے کہنے لگے تجھے شرم نہیں آتی, تو اتنی دیر سے ان کی برائیاں کر رہا تھا, اور جب وہ تشریف لائے ہیں سب سے پہلے تو ہی کھڑا ہوا. اس نے کہا مجھے تو خود سمجھ نہیں آئی میں کیسے کھڑا ہوا, بس چہرہ دیکھا اور میں کھڑا ہو گیا. معصوموں کے چہرے میں اللہ نے اجازت رکھی, مگر میں آپ کو جہاں کے لیے آمادہ کروں وہ بات اس سے بھی زیادہ لطیف. حضور کمال ہے, آپ چہروں میں دیکھو, آپ کو ایسی بے تحاشا روایتیں ملی. امام مجتبیٰ کے حوالے سے روایت ملے گی کہ امام مجتبیٰ تشریف لائے, دربار کا ماحول چہرہ دیکھ کے بدل گیا. ان کے چہروں میں کشش ہے. آدم سے لے کر جتنے معصوم دنیا میں گزرے, حضور سبھی کے چہروں میں کشش تھی, سبھی کے چہروں کا کمال تھا, حتیٰ ایک چہرہ جس کا حسن معروف ہو, حسن یوسف. چہرے کی کشش ایسی تھی کہ اپنے ہاتھوں پہ چاقو چلا لیے خواتین نے, انگلیاں کٹ رہی ہیں, خون نکل رہا ہے, احساس نہیں ہو رہا. اتنے فضائل یوسف کے چہرے کے لکھے ہیں نا, اتنی جاذبیت تھی جناب یوسف کے چہرے میں. مگر حضور ایک ہوتے ہیں فضائل, سبھی کو عطا ہوتا ہے, بعض چیزیں ہوتی ہیں جنہیں کہتے ہیں تخصیصی فضائل, کسی کی مخصوص فضیلت ہونا. کمال یہ ہے حسن یوسف کے اتنے قصے ملتے ہیں, اتنی فضیلتیں ملتی ہیں, چہرے کا حسن, مگر صرف ایک معصوم ایسا ہے جس کے لیے رسول نے فرمایا ہے النظر الی وجہ علی عبادہ, ایک چہرہ ہے جو عبادت خدا بنتا ہے, وہ علی ابن ابی طالب. اللہ اللہ صلی اللہ محمد. توجہ فرما رہے ہیں دوستان. حضور یہ وہ چہرہ ہے جو دیکھنا عبادت ہے, مگر کبھی آپ نے غور کیا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. کس کی؟ علی کی. عبادت سوائے خدا کے کسی کی حرام ہے. یہی تو کمال ہے, چہرہ علی کا ہے, دیکھنا عبادت خدا کی ہے. توجہ ہے جی, ذکر علی کا ہے مگر عبادت خدا کی ہے. یہ کمال ہے. آخر کیوں؟ علماء سے پوچھئے. علماء نے فرمایا اصل میں عبادت کا مفہوم کیا ہے. وہ فرماتے ہیں ہر وہ شے, عبادت مخصوص اعمال کا نام نہیں ہے, چونکہ وہ تو ہیں ہی اس لیے انہیں عبادت پروردگار کہتے ہیں. ہر وہ شے جو خدا سے ملا دے, ہر وہ شے جو آپ کو ذات توحید سے کنیکٹ کر دے, بس وہی عبادت ہے. توجہ ہے جی. مولا امیر کے لیے فرمایا گیا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. اور آپ کو پتہ ہے نا یہ روایت بھی کس نے کی ہے؟ عالم اسلام اس فضیلت کو جھٹلا نہیں سکتا. زوجہ پیغمبر نے روایت کی ہے, وہ فرماتی ہیں میں نے اپنے بابا کو دیکھا, ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے تھے. توجہ ہے دوستان عزیز. وہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا بابا کیا ہے علی کے چہرے میں, آپ کیوں ایسے دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا بیٹا آپ نے سنا نہیں, مصطفیٰ نے فرمایا ہے النظر الی وجہ علی عبادہ, علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. کیوں؟ علی کا چہرہ خدا سے کنیکٹ کرتا. اسی لیے روایات موجود ہیں کہ مشرق مدینے کے جب علی ہجرت کر کے آئے ہیں, مولا کا چہرہ دیکھ کے فرماتے تھے ما اجمل لا الہ الا اللہ, کیا حسن ہے, بے شک اللہ ایک ہے. یعنی علی کا چہرہ دیکھ کے مشرکوں کو شرک بھول جاتا تھا, توحید یاد آ جاتی تھی. اب یہاں ذرا ایک فرق دیکھیے گا, ہم نے چہروں کے فضائل دیکھے, یوسف سے زیادہ تو کسی کے چہرے کا فضائل نہیں سنا. بہکا دیا کسے؟ آپ جانتے یوسف کا چہرہ دیکھا اور عزیز مصر کی زوجہ, عزیز مصر کی زوجہ بہک گئی. بعد میں ایک وقت آیا پروردگار نے اسے توفیق توبہ عطا کر, توفیق توبہ ملی. پروردگار نے اسے زلیخا کو ام المومنین ہونے کا شرف دیا. یوسف سے فرمایا اسے اپنے نکاح میں لے لے. پروردگار نے اسے جوانی بھی لوٹا دی,
جب سب کچھ ہو گیا نا، یوسف نے سامنے بیٹھا ہے، یوسف علیہ السلام جائیے قصص الانبیاء کی کتابوں میں روایت پڑھ، لطف آئے اگر بات پہنچ جائے. جناب یوسف نے پوچھا زلیخا مجھے ایمان سے بتا تجھے کس شے نے میرے حق میں برائی پہ مجبور کیا؟ کیونکہ اس کے اقدام کی وجہ سے یوسف کو جیل بھگتنا پڑی تھی. آپ نے فرمایا بتا تجھے کس چیز نے مجبور کیا؟ یاد رکھیں زلیخا عامیانہ گھرانے کی عورت نہیں تھی، وہ کوئی پست کردار عورت نہیں تھی، وہ اس وقت کے شاندار ترین گھرانے کی عالی مرتبت خاتون تھی. کہا بتا تجھے کس نے میرے حق میں برائی پہ مجبور کیا؟ اس نے کہا یوسف جاننا چاہتا ہے تیرا چہرہ. توجہ ہے دوستوں نے عزیز، اس نے کہا یوسف تیرا چہرہ. اب پتہ چلا اللہ نے اتنے فضائل بتا دیے یوسف کے چہرے پہ، مگر ہم نے کوئی روایت نہیں پڑھی. یوسف کا چہرہ دیکھنا عبادت تھا مگر علی کا چہرہ دیکھنا عبادت بنا. کیوں؟ یہ دونوں چہروں کا فرق تھا. جس چہرے نے اچھے بھلے کو بہکا دیا وہ یوسف کا چہرہ تھا، اور جو بہکے ہوئے کو خدا سے ملا دیتا تھا وہ علی کا چہرہ. اللہ اللہ سلامت رہے. توجہ ہے دوستان. حضور موسیٰ کے چہرے پہ نگاہ پڑنا تھی. صاحب تبیان القرآن علامہ غلام رسول سعیدی فرماتے ہیں اس خاتون نے تو اپنے ارادے ہی بدل دیے. اچھا یہ نکلی ہے، مگر اگلے جو جملے ہیں بڑے لطیف. یہ نکلی وہاں سے سپاہی گھر میں داخل. کیوں؟ اس نے رپورٹ نہیں کیا، مگر وہ جانتے تھے کہ یہ دائیا خاتون ہے اور یہ مسلسل اس گھر میں کیا لینے جا رہی، لہٰذا انہیں شک پڑ گیا. جیسے یہ نکلے سپاہیوں نے فوراً ریڈ کر دیا. اب جیسی سپاہیوں نے ریڈ کی، ایک ماں ہے، ایک بیٹی ہے اور ایک جناب موسیٰ جو ابھی ابھی دنیا میں تشریف لائے. ماں کو کوئی جگہ ہی نظر نہ آئی، مختصر سا گھر تھا، قصص کی کتابوں میں لکھا ہے تنور روشن تھا، آپ نے بیچ میں ڈال دیا، تنور کو بند کر دیا. اتنے میں سپاہی سر پہ آ گئے. سپاہی سر پہ آئے. اب جو جملہ ہے حضور وہ بڑا لطیف، بس مجھے سادگی سے عرض کرنا ہے اور آپ کی توجہات ہیں اور ماشاءاللہ فضائل شناس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجالس سننے کی آپ کو آگوش مادر سے عادت ہے. کمال یہ دیکھیے جب وہ آئے نا، اب انہوں نے پوچھا یہ کیوں آئی تھی؟ اب پوچھا کس سے ہے؟ جائیے تفاصیل میں اٹھا کے پڑھیں. سوال یہ کیا یہ کیوں آئی تھی؟ اب جو سامنے موجود ہے نا وہ مادر معصوم ہے. مادر معصوم ہونے کا مطلب ہے جھوٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے بڑی سادگی سے جملہ حفظ کرنا ہے، میں نے زور ہی نہیں لگانا، میں نے آگے بڑھ جانا. اب آپ جانے فضائل شناسی جانے. میں نے پوچھا یہ کیوں آئی تھی؟ اب مادر معصوم تھی نا تو سچی ہونا تو شرط تھا. فرمانے لگی میری سہیلی تھی اس لیے آئی تھی. توجہ ہے دوستان عزیز، چونکہ میری سہیلی تھی اس لیے آئی تھی. اگر کوئی اور بات کرتی تو جھوٹ کے زمرے میں آ جاتا، اور ہے مادر معصوم تو جھوٹ تو نہیں بول سکتی. نہیں شاید میں ایسے بات پہنچا نہیں رہا، میں جملہ بدل دیتا ہوں. حضور یاد رکھیں مادر معصوم جھوٹ نہیں بولتی، اور اگر جھوٹی ہو تو کبھی مادر معصوم بھی نہیں بن سکتی. توجہ ہے دوستان. لہذا محفوظ ہو گئے جناب موسیٰ علیہ السلام. وہ گھر کا جائزہ لے کر چلے گئے. وہ پروردگار جس نے ابراہیم کو آگ میں بھی گلنار بنا دی، اور جس نے آگ کے درمیان بھی آگ کی تپش کو، آگ کی تمازت کو جناب ابراہیم کو چھونے نہیں دیا، اسی نے موسیٰ کا تحفظ کی. مگر اب خطرہ تو. اب آئیے قرآن کی طرف. اب اس کا دائمی تحفظ تو کرنا تھا. اب پروردگار نے کمال کیا. پروردگار فرما رہا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ. ہم نے، اب سورہ قصص، ہم نے وحی کی مادر موسیٰ کی طرف ان اردیہ فَإِذَا خِفْتِ إِلَيْهِ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ. ہم نے وحی کی مادر موسیٰ کی جانب اگر آپ کو اس کی جان کا خوف لاحق ہے اسے دودھ پلائیے اور پانی کے حوالے کر دیں. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. نہ خوف کھانا ہے نہ حزن کا شکار ہونا، ہم اسے پلٹائیں گے آپ کی جانب. اس جملے پہ غور رہیں کیونکہ آج کی مجلس کا یہاں نتیجہ آئے گا. حضور لطف آئے اگر بات پہنچے تو.
وہ پروردگار نے فرمایا ہم آپ کی جانب ان رادوہ الی، ہم آپ کی جانب اسے پلٹائیں گے، لہٰذا نہ خوف میں آئیے گا نہ حزن میں آئیے گا، وجعلوہ من المرسلین، ہم اسے مرسل کرا دیں گے۔ توجہ ہے دوستان، اللہ نے کیا کیا؟ وحی کی مادر موسیٰ کی جانب۔ دوست جو اب تک میرے ساتھ نہیں ہیں، انشاءاللہ اس جملے پہ میں انہیں اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہوں، کیونکہ آگے مفاہیم ایسے ہیں کہ جن کے لیے میں آپ کے ذہنوں کو آمادہ کرنا چاہتا ہوں، اور فضائل آل محمد سے زیادہ حسین کوئی شے نہیں ہے جو دلوں کو نرم کر دے، لطف آئے، بات پہنچے۔ پروردگار فرما رہا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، جائیے سورہ قصص اٹھا کر پڑھ لیجیے گا، میں نے کوئی روایت نہیں پڑھی آپ کے آگے، ہم نے وحی کی مادر موسیٰ کی جانب۔ یہ مادر موسیٰ کوئی اللہ کا رسول ہے؟ یہ مادر موسیٰ کوئی اللہ کی نبی تھی؟ یہ تو اولو العزم بیویوں میں بھی شمار نہیں ہے۔ آپ کو پتہ نا اولو العزم بیویوں کا، ان میں یہ شمار ہی نہیں ہے۔ جناب آسیہ، جناب مریم، جناب خدیجۃ الکبریٰ اور جناب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ۔ ایسے نہیں، مل کے درود پڑھیں جناب سیدہ کا۔ یہ تو ان چاروں میں شمار نہیں۔ پروردگار فرما رہا ہے ہم نے ان پر وحی کی۔ اب یہاں پر علماء نے بحث کی ہے، میں نے آپ کے سامنے نہیں پیش کرنی، مجھے آگے پڑھنا ہے کہ وحی کی اقسام ہوتی ہے۔ وہ وحی جو ہدایت سے تعلق رکھتی ہے، ہدایت عامہ سے تعلق رکھتی ہے، وہ اس میں کسی نہ کسی شخصیت کا وسیلہ ہوتا ہے، اللہ کسی ذات کو بیچ میں لاتا ہے، جیسے جبرائیل امین علیہ السلام اس کا وسیلہ ہے، اللہ باقاعدہ نبیوں پر اپنا نمائندہ اتارتا ہے، وہ نمائندہ اس وحی کو پہنچاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک قسم ہے الہام کی، یعنی ذاتی رشد کے لیے اور ذاتی معاملات کی پروردگار معصوموں سے الہام کے ذریعے کنیکٹ ہوتا ہے، اور معصومین کا یہ خاصہ ہے۔ وحی وہ ہدایت سے جو تعلق رکھتی ہے، وہ جس میں وسیلہ کوئی شخصیت بنتی ہے، وہ تمام ہو گئی جناب سرکار ختمیہ مرتبت کی ذات مقدس پر۔ اب آپ کے بعد صبح قیامت تک کوئی ویسا سلسلہ وحی قائم نہیں ہونا۔ کسی کے لیے دعویٰ کیا جائے گا تو وہ باطل ہوگا، مگر آل محمد کو اللہ نے الہام کی نعمت سے نوازا۔ خطبہ فدقیہ اس کا ابتدائی سیدہ کائنات نے یہاں سے فرمایا تھا الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم۔ پروردگار کی حمد ہے کہ اس نے ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، اور شکر ہے کہ ہم آل محمد کو اپنے الہام سے نوازا ہے۔ توجہ ہے جی؟ تو یہ جو الہام ہے، مگر قرآن میں جو الہام ہے اس پر لفظ وحی صادق آتا ہے، لہٰذا وحی کی اقسام میں سے ایک قسم الہام ہے۔ اب حضور کمال یہ دیکھیے گا، پروردگار نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے وحی کی مادر جناب موسیٰ کی جانب۔ اب کوئی بھی قسم ہو، وحی تو ہو گئی۔ اب مادر موسیٰ نہ نبی ہے، نہ رسول ہے، نہ اولو العزم خواتین میں سے ہیں، مگر اللہ ان سے ڈائریکٹ ہو رہا، کیونکہ لفظ وحی کا کم از کم اتنا مطلب ہے اللہ کا ڈائریکٹ ہو جانا۔ اس کا مطلب ہے پروردگار مادر موسیٰ سے ڈائریکٹ ہو گیا۔ کیوں ڈائریکٹ ہوا؟ نہ رسول، نہ نبی، نہ اولو العزم، کس لیے ڈائریکٹ ہوا مادر موسیٰ؟ ایک ہی مقصد تھا، نبی بچانا تھا۔ جو پہنچ جائیں ان پہ بڑا لطف آئے گا دوستان عزیز، جہاں لے کر جانا ہے۔ اس کا مطلب ہے جب نبی بچانا ہونا تو جس ذات کے ذریعے نبی بچانا ہو اللہ اس سے ڈائریکٹ ہو جاتا ہے۔ یہ فاضل مجمع نہیں سمجھے گا تو کون سمجھے گا؟ چلے میں وضاحت کرتا ہوں، ہمیں شک کیوں نہ پڑے، ہمیں کیوں نہ شک پڑے۔ شب ہجرت خدا نے وہی کیا جو 3 سال تک شیب ابی طالب میں ابو طالب نے کیا، یعنی مصطفیٰ کو اٹھایا، مرتضیٰ کو لٹایا۔ اب دو میں سے ایک بات تو کنفرم ہے، یا تو شب ہجرت اللہ سنت ابو طالب پہ عمل کر رہا تھا، یا شیب ابی طالب میں ابو طالب زیر وحی عمل کر رہے تھے۔ اللہ اللہ اللہ
توجہ ہے دوستان عزیز؟ اللہ جانے مولا امیر کے بابا کی عزت و عظمت کیا ہے. حجت خدا ہیں جناب ابو طالب، وارثان انبیاء ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام، محافظ مصطفیٰ ہیں ابو طالب علیہ السلام. ابھی دیکھیں اسی مضمون میں آگے ہم پڑھیں گے موسیٰ خود بخود خدا ہمیں آل محمد کے فضائل سے روشناس کرتا چلا جائے گا. حضور کمال یہ دیکھیے پروردگار کیا فرما رہا ہے. اب ذرا آزمائش کے بھی تو نقطے پہ غور رکھیں. پروردگار ایک ماں سے یہ بات کیا کر رہا ہے؟ دیکھیں ذرا آپ دیکھیں، پروردگار ایک ماں سے فرما رہا ہے اسے دودھ پلائیے، اس کی جان کا خطرہ ہو اسے پانی میں بہا دیں، اسے پانی میں بہا دیں. اچھا ولا تخافی، خوف نہیں کھانا، ولا تحزنی، نہ ہی حزن کا شکار ہونا، ان رادو ہم اسے پلٹا دیں گے آپ کی جانب، وجعلوہ من المرسلین، ہم اسے مرسل کرا دیں گے. حضور جگہ نہ ہموار ہونا تو ماں بچہ گود سے نہیں اتارتی. آپ بہت اچھے سے اس بات سے بات، جگہ نہ ہموار ہو ماں بچہ گود سے نہیں اتارتی. پروردگار فرما رہا ہے اسے پانی میں بہا. توجہ ہے دوستان حضور کمال دیکھیں عصمت کے گھرانے میں خدا نے مائیں بھی کیسی کرا دی ہیں. خدا یعنی پروردگار فرما رہا ہے آپ اسے پانی میں بہا دی. اب پروردگار آگے سے کیا فرما رہا ہے؟ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لَيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، اسے اٹھا لیا آل فرعون نے تاکہ وہ ان کے لیے غم اور حزن کا باعث بن جائے. ہوا کیا؟ یہ تمام مطالب آپ کے سینکڑوں مرتبہ سنیں، انداز بیاں رنگ بدل دیتا، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں. حضور کمال یہ دیکھیے اب وہ ڈال دیا اس میں پانی میں بہا دیا اور اب وہ جا رہا آگے. کیونکہ معاملہ یہ تھا، شاید میں نے پہلے آپ کے سامنے اس کے بیان کیا، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے دوست، کہ معاملہ یہ تھا کیونکہ دو قومیں تھیں، اقباط اور اسباط، قبطی فرعون کی، سبطی بنی اسرائیل جناب موسیٰ کی. تو یہ قبطی قوم جو تھی، جو فرعون کی قوم تھی، دریا کے ساتھ ساتھ یہ خود آباد ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے انسانیت ہمیشہ سے دریاؤں کے آس پاس پڑاؤ ڈالے. انسان نے ہمیشہ سے جو شہر بنائے ہیں وہ پانی کے لیے، کیونکہ پانی زندگی ہے، پانی حیات ہے، پانی کے بغیر کاروبار حیات نہیں چل سکتا. لہٰذا اور پانی کے قریب کی جگہ زرخیز بھی ہوتی ہے، آباد ہونا آسان ہوتا ہے. لہٰذا جو زرخیز زمینیں تھیں پانی کے ساتھ ہی وہاں یہ خود رہتے تھے. اور بیچارے بنی اسرائیلوں کو پیچھے صحرا میں پھینکا ہوا تھا، وہ پیچھے رہتے تھے اجاڑ جگہوں پہ، یہ آباد جگہوں. اس کا اپنے محل کی لوکیشن بڑی زبردست تھی. اس نے محل ہی ایسی زبردست بنایا ہوا تھا کہ اس کا جو بیک ویو تھا وہ واٹر ویو تھا. تو اب آپ سے زیادہ تو بہتر کوئی نہیں جانتا کہ جب واٹر ویو ہو تو کتنی ایکسپینسو زمین ہو سکتی ہے، کتنی قیمتی ہو سکتی ہے. تو بڑا زبردست قسم کا محل کہ جو پیچھے سے دریا کو لگتا تھا. اب وہاں پر موجود ہیں کون؟ جناب آسیہ سلام اللہ ہے. آسیہ سلام اللہ علیہ، باہر بچوں اور جوانوں کی انفارمیشن کے لیے عرض کر دوں، یہ حتیتی ایک قوم تھی. فرعون کا ان سے ہمیشہ، فرعون کسی ایک شخص کا نام نہیں، فرعون مصر کے ہر بادشاہ کا نام ہی فرعون. روایات معصومین میں پتہ چلتا ہے یہ جو ملعون تھا جو جناب موسیٰ سے ٹکراؤ ہوا، اس کا نام ولید تھا. ولید اس کا نام تھا. اب یہ تو کمال ہے کہ امت مصطفیٰ میں بھی ولید نام رکھے جانا، پتہ نہیں تعلق کن سے ہے اور کن سے نہیں. لہٰذا ولید اس کا نام تھا. مگر یہ سب سلسلہ فراغنا یعنی یہ سارے کے سارے جیسے کیسر، کسرا، یہ تمام بادشاہوں کے ٹائٹل ہیں، کسی کا ذاتی نام نہیں ہے. بے عین ہی معاملہ مصر کے اور ایرانین جتنے بھی بادشاہ گزرتے تھے یہی کہلاتے تھے. اسی طرح مصر کے جتنے بادشاہ تھے وہ فرعون کہلاتے تھے. حتیتی ایک ایسا طبقہ تھا جس سے ہمیشہ سے فراغنا کی جنگ رہتی تھی. اس نے آ کر کیا کیا؟ اس نے ان سے صلح کا معاہدہ کیا، اور اس صلح کے معاہدے میں امن قائم کرنے کے لیے اس نے کیا کیا؟ کیونکہ جب اسے خبر ملی نا کہ کسی نے آنا ہے، وہ کوئی آنے والا ہے، وہ ہمارے اقتدار کو خاکستر کر دے گا، تو فرعون چاہتا ہی نہیں تھا کہ اس کی توجہات ادھر ادھر ہوں. اس نے کہا میں ہر کسی سے معاہدے کر لوں، جنگ تو فقط انہی سے رکھنی ہے. توجہ ہے جی؟
صرف ایک سے جنگ کے لیے آمادہ ہونا ہے، باقی سب سے معاہدے کر لیتے ہیں۔ لہٰذا جو معاہدہ حتیتیوں سے کیا نا تو ان کی شہزادی عقد میں اس کے آئیں، اور وہ تھی جناب آسیہ سلام اللہ علیہ۔ مگر یہ پروردگار کی قدرت تھی، آپ نے کبھی اس لعین کو جناب آسیہ کے نزدیک بھی نہیں پھٹکنے دیا۔ اب یہ اپنی جانب سے آسیہ کو بیاہ کے لایا تھا، پر اسے پتہ نہیں تھا یہ کچھ نہیں کر رہا، اللہ تو معصوم کے استقبال کا ماحول بنا رہا ہے۔ سلامت رہیے دوستان، توجہ ہے دوستان، اصل میں پروردگار معصوم کے استقبال کا وہاں وسیلہ بنا رہے تھے۔ تو جب جناب آسیہ نے وصول کیا، اب جناب آسیہ کے ہاتھ پہ بچہ آیا، اب دریا سے بچہ آ رہا تھا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جہاں اتنا خطرے کا ماحول ہو بچوں سے، تو ہر بچہ ہی بہت چپ تھا۔ تو جیسے ہی فرعون کے دربار میں ایک بچے کی چیخیں گونجی تو فرعون تو خود پریشان ہو گیا، میں لوگوں کے بچے مار رہا ہوں، یہ میرے دربار میں بچہ کہاں سے آ گیا؟ اس نے فوراً اس نے کہا یہ کہاں سے آیا؟ پتہ چلا دریا سے آیا۔ اچھا دریا کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ پیچھے سے آ رہا ہے، ہماری تو آبادیوں سے تعلق ہی نہیں، یہ تو بنی اسرائیل کا بچہ۔ اس نے فوراً ہی تلوار بردار کو اشارہ کیا، تلوار نکلی۔ اس سے پہلے کہ موسیٰ ٹکڑوں میں تقسیم ہوتے، سورہ قصص پروردگار نے فرمایا وَقَالَتْ اِمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ، فرعون کی خاتون بولی، امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، یہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتا ہے، لا تقتلوہ عسیٰ، اسے قتل نہ کر، ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ہو سکتا ہے یہ ہمیں بہت زیادہ فائدہ دے، ہو سکتا ہے اسے ہم بیٹا ہی بنا لیں۔ الفاظ پہ غور رہے اگر فضائل کا لطف لینا ہے تو قرآن بڑا لطیف ہے، قرآن لفظوں میں رکھ کے کیفیتیں بیان کر دیتا۔ وہ کاٹنا چاہتا ہے، وہ تو آپ کے سامنے سارا بیک گراؤنڈ موجود ہے، اس کیوں ذبح کرنا چاہتا ہے؟ کیونکہ اس کو ڈر ہے، اس نے پیچھے 70,000 بچہ مارا ہے، وہ 70,000 اور ایکواں بچہ بھی کاٹ دینا چاہتا ہے۔ آسیہ کیوں بچانا چاہتی؟ آسیہ کیوں بچانا چاہتی؟ آسیہ کو نہیں پتا میرا شوہر 70,000 بچہ مار چکا، آخر اس بچے میں کیا؟ اب دیکھیں الفاظ کی پرتوں کے اندر ہی آپ کو جذبات ملیں گے۔ وہ کیا فرما رہی ہیں؟ قرۃ عین لی ولک، یہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتا ہے۔ توجہ ہے جی؟ این ینفع، ہو سکتا ہے ہمیں اس سے بڑا فائدہ ہو، اور نتخذہ ولدا، ہو سکتا ہے ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ شادی کے بعد مرد و زن کی فطری خواہش ہوتی ہے اولاد۔ اولاد انسان کی جبلی خواہش نہیں، اس کا حصول جبلت کے اوپر مبنی، مگر اس کا تقاضا دل میں، یہ فطری خواہش ہے انسان کی۔ یہ فرق ہے فطرت اور جبلت کا۔ آپ نکلسن روڈ سے کو تشریف لے آئیں، میں وہاں فطرت کے عنوان پر ہی اپنی آرائز پیش کر رہا ہوں۔ فطرت کا تقاضا ہے صاحب اولاد ہوں، خدا نے اس ملعون کو کبھی نزدیک ہی نہیں آنے دیا۔ اب ایسے میں ایک خاتون کی، ایک شادی شدہ خاتون، فطری خواہش ہے اولاد، ایک ایک لفظ سے اس خواہش کا اظہار ہو رہا۔ توجہ ہے جی؟ آنکھوں کی ٹھنڈک، بیٹا، نفع پہنچنا، یہ ہو کیا رہا ہے؟ ایک بے اولاد ماں کے دل کی حسرت بن رہا ہے موسیٰ۔ توجہ ہے جی؟ تصدیق کے لیے میں ایک لفظ، کیونکہ بالیدہ فکر افراد موجود ہیں، دیکھیے میں نے عرض کیا قرآن میں بڑا حسن اور لطف ہے۔ جہاں پروردگار نے آسیہ کا جملہ تمام کیا نا، وہاں پروردگار نے کمال کر دیا، خدا کی قسم کمال کر دیا۔ فرمایا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں تو شعور بھی نہیں تھا کہ وہ کر کیا رہے ہیں۔ میں ایک ٹپ دے رہا ہوں آپ کو، قرآن پڑھنے والے دوستوں جو تفسیر سے لطف رکھتے ہیں، تفسیر پڑھا کے خدا را قرآن پڑھیں۔ قرآن و اہل بیت، میں نے کل کی مجلس میں بھی عرض کیا، قرآن و اہل بیت پروردگار نے آپ کے لیے، آپ کے مقدر کو سنوارنے کے لیے دیے ہیں۔ میں آپ کو ایک ٹپ دے رہا ہوں، یاد رکھیے گا جب پروردگار کسی آیت کو تمام کرتا ہے نا، آخری 2-3 لفظوں کے اندر نا پروردگار کائنات حسن کو سمیٹ دیتا، دل لے آتا ہے اس ساری بات کا نا پروردگار، یا تو اپنی کوئی صفت لے کر آئے گا، یا جہاں تمام کرے گا نا بس پروردگار وہاں اس مضمون کو ختم کر کے رکھ دے گا، کمال کر دے گا، یعنی اپنی بات کو معراج پر پہنچائے گا۔ آخری لفظوں میں پروردگار نے فرمایا، وہ قتل کرنا چاہتا ہے، آسیہ کے فرما رہی ہیں لا تقتلوہ، اسے مت قتل کر،
قرۃ عین لی ولک، تیری میری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہو سکتا ہے ہمیں نفع ہی بہت پہنچے، ہو سکتا ہے ہم بیٹا بنا لیں. یعنی ایک ایک بات حسرت اولاد پر دلیل ہے. یعنی ایک بے اولاد خاتون چاہتی ہیں کہ یہ میرا بیٹا بن جائے، میں اسے گود میں لے لوں، میں اسے سینے سے لگا لوں. اور پروردگار کیا فرما رہا ہے؟ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں تو شعور بھی نہیں تھا. اب یہ جو ہم کی ضمیر ہے، یہاں پہ طلاب بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، پوچھئے ان سے کہ جو ہم کی ضمیر ہے یہ صرف کیا فرعون کی طرف ہے؟ نہیں، یہ پوری آل فرعون کی جانب ہے، اس میں آسیہ بھی شامل ہیں. یعنی قرآن خود گواہی دے رہا ہے، نہ آسیہ کو پتہ ہے وہ کسے بچا رہی ہیں، نہ فرعون کو پتہ ہے وہ چھوڑ کسے رہا ہے. توجہ ہے دوستان عزیز، انہیں کچھ نہیں پتا، الہی پلاننگ ہے جو اپنا کام کر رہی ہے. نہ آسیہ کو شعور موسیٰ ہے، نہ فرعون کو شعور موسیٰ ہے. آسیہ ایک معصوم بچہ بچا رہی ہے، ایک بے اولاد عورت ایک معصوم بچہ بچا رہی ہے، اور فرعون اپنی کنفرم موت کو چھوڑ رہا ہے. پتہ دونوں کو کچھ نہیں، انہیں شعور ہی نہیں ہے. حضور بات ختم ہو جائے، خدا کی قسم یہ پہلے دوست سے لے کے آخری اور باہر موجود دوست لطف آ جائے اس مجلس کے اس جملے کا اگر میں پہنچا پایا تو. اللہ نے جانتے ہیں آسیہ کو مقام کیا دیا ہے؟ آسیہ اولو العزم بیویوں میں شمار ہے. میں نے عرض کیا جن 4 کو اللہ نے فضیلت عطا کی، آسیہ، مریم، خدیجہ، سیدہ، اور ان باقی تینوں کو جناب سیدہ کی کنیز قرار دیا. سیدہ سب سے افضل ہیں جہاں کے اندر، آپ کے بعد خدیجہ ہیں، مریم، آسیہ. یہ آسیہ کے درجے کیوں بلند ہیں؟ یہ آسیہ کی نمازیں معروف تھی، آسیہ کی عبادت معروف تھی، آسیہ کا تقوی شاندار تھا. نہیں، آسیہ نے اللہ کا نبی بچایا تھا. اللہ نے کہا آسیہ تیرے درجے سوا ہیں مگر رک جائیں. کب نبی بچایا؟ آسیہ نے کوئی نبی نہیں بچایا، آسیہ نے تو ایک معصوم بچہ بچایا. وہ بچہ کل کو اللہ کا نبی نکلا. اللہ نے پھر بھی آسیہ کے درجے بڑھا دیے کہ آسیہ جسے تو نے بچایا تھا وہ میرا نبی تھا. سوچیں جو اللہ غلط فہمی میں نبی بچانے پر درجے بڑھا دیتا ہے، اللہ جانے علی کے باپ کا مقام کیا ہو. سلام. اسلام کی عظمت اور وقار، اسلام کا سرمایہ افتخار، سرکار حضرت مطالب علیہ السلام کی اقدس پر نرنتر صلوات. توجہ ہے دوستان. حضور غلط فہمی میں اللہ کا نبی بچانا اور بات ہے، اور صاحب دعویٰ نبی بچانا، صاحب بعثت پیغمبر کا مدافع بننا. یہ قوم، یہ امت تو احسان ابو طالب اتار ہی نہیں سکتی. ڈوب مرنا چاہیے ہر اس انسان کو جو جناب ابو طالب کے عقیدے اور ایمان کی بحثوں میں پڑ جا رہا ہے. توجہ ہے جی. جناب ابو طالب علیہ السلام محسن اسلام ہیں، اور اسلام تک تب ہوتے جب رسول اسلام کے ہوتے. محسن انسانیت ہے، محسن کائنات ہے، محسن شش جہات ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام. حضور اب ہوا کیا؟ آسیہ نے بیچ میں آئی تو معاملہ رک گیا. اب یہاں پر وہ قتل کرنا چاہتا تھا مگر معاملہ رک گیا. اب کیا ہوا؟ ذہن میں رکھیے گا، ماں سے کیا بات کی تھی، کیا کہہ کے لیا تھا؟ ولا تخافی ولا تحزن، نہ خوف نہ حزن، ان رادوہ الیک، ہم اسے پلٹائیں گے آپ کی جانب، چونکہ وعدہ کر رکھے. اب دیکھیں پروردگار ماحول کیسے بنا رہا ہے. آپ کو مجھے بتا رہا ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ صرف خدا کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اب ہوتا کیا ہے؟ اب آسیہ کے ہاتھ میں موسیٰ، تھوڑی دیر گزری. اب اس میں بڑی بڑی لطیف روایتیں اس میں ہیں مگر میں صرف قرآن کی حد تک رہنا چاہتا ہوں کیونکہ وقت مختصر ہے، آگے بڑھنا. موسیٰ نے رونے لگے. بچے کو 2 چیزیں اللہ نے ایسی لگائی ہیں. کل یہ بحث
اب چونکہ مختلف عنوان پہ گفتگو چل رہی ہے نا تو ذہن میں میرے بھی بحث مکس ہو رہی. فطرت کے عنوان سے کل ہی میں نے نکل سے روڈ پہ یہ بحث انشاءاللہ پیش کرنی ہے کہ جیسے ہی بچہ دنیا میں آتا ہے جسم و روح دو چیزیں اللہ نے اسے جسم و فکر عطا کی, لہٰذا ان دونوں کی بھوک فوراً ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے. جسم کھانا مانگتا ہے اور فکر تجسس مانگتی ہے. لہٰذا ہوا کیا, جناب موسیٰ پہ ایک دم بھوک کا غلبہ اور موسیٰ نے بلک بلک کے رونا شروع کر دی. اب جب موسیٰ پریشان ہوئے تو آسیہ پریشان ہوئی, اور جب آسیہ پریشان ہوئی تو انہوں نے کہا بندوبست کر, کوئی خاتون ہو, خاتون چاہیے جو اسے دودھ پلا سکے. لہٰذا وہ فرعون جو بچے کاٹ رہا تھا, دیکھیں ذرا علی کل شیء قدیر کہتے کسے, حضور کمال دیکھیے, وہ فرعون جو تھوڑی دیر پہلے تک بچے ذبح کر رہا ہے وہ نہ آئے. توجہ ہے جی. اب آسیہ نے کہا بندوبست کر. یاد رکھیں انسان باہر فرعون ہی کیوں نہ لگا ہو, گھر میں تو شوہر بھی ہوتا. توجہ ہے دوستان نے, جب مصیبت ڈالی جناب آسیہ نے, ان مجبور مسکراہٹوں پر سلام. اب جناب معاملہ کیا, فرعون مشکل میں آ گیا. اب وہ بندوبست کرتا پھر رہا ہے کسی خاتون. دیکھیں پروردگار کا کمال, نہ تلوار ماری نہ نیزہ مارا, کیسے ذلیل کر رہا. چل خاتون کا بندوبست کر. اب وہ خواتین تلاش کرتا پھر رہا ہے, وہ دیکھ رہے کوئی خاتون ملے تاکہ جناب موسیٰ کو دودھ پلایا جائے. آپ جانتے ہیں پروردگار نے واضح فرمایا وَحَرَّمْنَا إِلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ, ہم نے پہلے ہی حرمت تکوینی لگا دی تھی, لہٰذا کوئی خاتون کی طرف موسیٰ رغبت ہی نہیں کرتے. اچھا یہاں ایک اور منظر پروردگار نے اس منظر کے بعد کوٹ کیا سورہ قصص کے تسلسل میں. منظر پیچھے سے تعلق رکھتا تھا مگر پروردگار اس کو یہاں لے کر آئے کیونکہ اس نے ایک سین کے اندر ایک نیا کردار اس نے متعارف کروانا تھا. اس نے فرمایا یہاں پر آ کے اس نے فرمایا کہ جب مادر موسیٰ نے حوالے کیا نا پانی کے حوالے کیا جناب موسیٰ علیہ السلام کو, تو فوراً ہی کیا فرمایا وَقَالَتْ أُخْتِهِ قُصِّهِ فَبَصُّرَتْ عَنْ بَهِي جُمْبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. بولی وہ کس سے؟ اب مادر موسیٰ کی بہن سے بولی, ایسا کر اس پر نگاہ رکھ. فَبَصُّرَتْ بَهِي عَنْ جُمْبٍ, جم کہتے ہیں کن اکھیوں سے دیکھنا, یعنی بظاہر آپ سیدھا جا رہے ہیں, پریٹنڈ کر رہے ہیں میں سامنے دیکھ رہا ہوں, مگر آپ توجہ آپ کی کہیں اور. تو مادر موسیٰ نے جہاں پانی میں بہایا تھا نا موسیٰ, ساتھ میں بہن کو بھی بھیجا تھا کہ تو بھی ساتھ ساتھ جائے اور کنکھیوں سے دیکھتی رہے کہ تیرے بھائی کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا. لہٰذا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, اور پروردگار نے وہاں پر بھی یہی بات کی, انہیں نہیں پتا تھا, انہیں شعور نہیں تھا. یعنی نہ مادر موسیٰ کو پتا ہے کیا ہونا ہے, نہ آسیہ کو پتا ہے کیا ہونا ہے, نہ فرعون کو پتا ہے کیا ہونا ہے, نہ موسیٰ کی بہن کو پتا ہے کیا ہونا ہے, صرف توحید جانتی ہے کہ کیا. دوست تھک تو نہیں گئے نا, ہے نا میرے ساتھ. اب دیکھیں جب یہ ساتھ ساتھ جا رہی تھی نا, مگر موسیٰ کی ماں نے اپنی جانب سے بھیجا تھا اور انہیں پتہ نہیں تھا, انہیں تو شعور ہی نہیں تھا یہ جو کچھ کروا رہا ہے خدا کروا رہا. کیوں ہوا کیا؟ جیسی پروردگار نے فرمایا نا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ, ہم پہلی حرمت تکوینی لگا بیٹھے تھے. اب یہاں پر وہ موسیٰ کی بہن کام آئی منظر میں. انہوں نے جب دیکھا نا انہیں مصیبت پڑی ہوئی ہے, کوئی کسی خاتون کی جانب رغبت نہیں کر رہے, فَقَالَتْ هَلْ أُدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ, وہ کہنے لگی سنو کیا میں تمہیں ایک اہل بیت نہ بتاؤں, توجہ ہے, يَكْفَلُونَهُ لَكُمْ, جو تمہاری خاطر اس کی کفالت کر دے. اب کمال یہ دیکھیے وہاں پر پتا چلا کہ یہ بنیادی طور پہ جو کردار ساتھ گیا اتفاق سے نہیں گیا, یہ اللہ کی مصلحت کا تقاضا تھا. توجہ ہے دوستان عزیز, کیونکہ ان کی وجہ سے پروردگار کا وعدہ پورا ہو گیا. جب انہوں نے توجہ دلائی مادر موسیٰ کی جانب تو موسیٰ کی والدہ کو بلایا گیا. جب وہ تشریف لائیں تو موسیٰ لپکے, ایسے لپکے جیسے کوئی اپنی ماں کی جانب لپکا. توجہ ہے جی. پروردگار نے فرمایا فَرَّدَدْنَاهُ, ہم نے اسے واپس پلٹا دیا. توجہ ہے جی. فَرَّدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ کی تقر عَيْنُهَا, تاکہ وہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. وَلِتَعْلَمَ, اور وہ یہ جان لے أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, تاکہ وہ یہ جان لے
کہ اللہ کا وعدہ ہمیشہ حق ہوتا ہے. اور اکثریت ہے کہ جانتی نہیں. توجہ فرما رہے ہیں جی. پروردگار نے وعدہ کر کے لیا تھا مطمئن ہو جائیے, نہ خوف کھائیے گا نہ حزن کھائیے گا, ہم پلٹائیں گے. اب پروردگار نے جب واپس اسی گود میں پہنچایا, دیکھیں اس کے کمال, اس کی عظمتیں. تھوڑی دیر پہلے جو ماں پریشان تھی بچہ کٹ جائے گا, اب انہیں اسی بچے کو پالنے کی سرکاری نوکری ہے. سمجھو ہے جی, کمال دیکھیں. جس جگہ ہر ماں بچہ بچانے کی ٹینشن میں ہے, وہ بچہ پال بھی رہی ہیں, سرکار تنخواہ بھی دے رہی ہے. اور جو بچے کاٹنے کی فکر میں ہے, وہ اسی بچے کو پلوا رہا ہے. توجہ ہے جی. اور پروردگار ہمیں مخاطب کر کے کہتا ہے میں نے واپس کیا تاکہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے, اور جان لے میرے وعدے حق ہوتے ہیں. اچھا یہاں بات تمام کر دیتا نا تو پھر لطف نہ آتا. اب جس بات پہ میں نے آگے جا کے بات تمام کرنی ہے اسے سنیے گا. اس نے واپس تو پلٹا دیا مگر ساتھ میں کہا اور لوگ جانتے ہی نہیں ہیں, لوگ اس بات پر ایمان ہی نہیں رکھتے, لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی, یہ لوگ بیچ میں کہاں سے آ گئے. یا اللہ تیرا وعدہ تو ایک ماں سے نہیں تھا, تو نے ایک ماں سے معصوم لیا تھا, معصوم سے بچہ لیا, وعدہ کر کے لیا, واپس پلٹا دیا, کہانی ختم. یہ انسانیت بیچ میں کہاں سے آ گئی. توجہ ہے جی. نہیں, دوبارہ منظر سنیں. ایک ماں سے معصوم لیا ہے اور اس وعدے پر لیا ہے کہ میں پلٹاؤں گا, اور پلٹا کر کہہ رہا ہے خوف نہ کھاؤ, جان رکھو میرے وعدے حق ہوتے ہیں. یہاں اس منظر میں یہ بات سمجھ نہیں آئے گی. سورہ نور کی 55ویں آیت کھولیے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لهم دینہم الذی ارتضی لهم ولا یبدلنہم من بعد خوفہ امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. پروردگار نے فرمایا میرا وعدہ ہے, پوری انسانیت سے وعدہ ہے, میں تمہیں خلیفہ دوں گا جیسے میں نے پہلے دیے تھے, اور انہیں اس دین میں طاقت دوں گا جس دین سے میں راضی ہو گیا. جب وہ دے گا تو کیا ہوگا؟ فرمائے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, میں اس پلینٹ سے شرک کو مٹا دوں گا, ہر جگہ میری عبادت ہوگی, ہر قسم کا خوف مٹ جائے گا. پھر مجھے پتا چلا اللہ نے فقط ایک ماں سے معصوم نہیں, ہم سے بھی تو وعدہ کر کے ایک معصوم لے رکھا ہے. وہ فرما رہا ہے گھبراؤ نہیں, جب میں وعدہ کر کے لیتا ہوں تو جب ماں سے وعدہ نہیں توڑتا, میں پوری انسانیت سے کیسے وعدہ توڑ دوں. اللہ 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 صلی علی محمد وآلہ. توجہ ہے دوستان عزیز. حضور قرآن پر, میں نے کل بھی عرض کیا, قرآن پر ایمان رکھیں. یاد رکھیں حالات جتنے بھی برے ہو جائیں, وہ حالات اچھے تھے, ہر ماں کی گود میں بچہ کٹ رہا ہے, اللہ پھر بھی معصوم واپس کر رہا. یاد رکھیں جو ایک ماں سے وعدہ کر کے معصوم لے لے تو اسے پلٹا دیتا ہے. یہ حالات آپ کی اور میری نظر میں خطرناک ہو سکتے ہیں, خدا فرعونوں سے پلوا لیتا ہے اپنے موسیٰ. توجہ ہے جی. لہٰذا قرآن پر اعتماد رکھیے, قرآن پر یقین رکھیے, وہ آنے والا ضرور آئے گا کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے. وہ فرما رہے میں ایسے ہی دوں گا جیسے میں نے پہلے دیے تھے, کیونکہ اسے پتا تھا ایک ہوں گے جو انتظار کریں گے, دوسرے ہوں گے جو انتظار کرنے والوں کے وعدے کا انتظار کریں گے. پروردگار نے فرمایا بٹھاؤں گا سب کو انتظار, مگر دوں گا کسے, کن میں آئے گا؟ وہ اس دین میں. اس نے اسلام کی بات نہیں کی, یہودیت کی بات نہیں کی, نصارہ کی بات نہیں کی, اس نے کسی پلانٹ پہ موجود کسی مذہب کی بات نہیں کی. اس نے کہا اس دین میں دوں گا. سورہ نور کی 55ویں آیت پڑھ لیجیے گا. اس دین میں طاقت دوں گا اسے جس دین سے میں راضی ہو گیا. اب چاہے کسی کا پیدا ہونا ہے, چاہے کسی کا پردہ ہٹا کے آنا ہے, وہ آئے گا کس میں؟ اس دین میں جس سے اللہ
راضی ہو گیا. اور خدا کی قسم آدم سے خاتم تک اللہ نے کبھی کسی دین سے راضی ہونے کی بات نہیں کی. فقط ایک دفعہ ایسا ہوا جب غدیر میں اعلان ولایت امیر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم ورضیت لکم پتہ لگا اب جب بھی آئے گا غدیر کے دین میں آئے گا. توجہ ہے دوستان عزیز. قرآن اہل بیت کا دامن تھام کے رکھیے. آپ کبھی مایوس نہیں. حالات دیکھ کر وہ مایوس ہوتے ہیں کہ جن کے عقیدے کمزور ہوتے ہیں، جنہیں ذات احدیت کے اللہ کل شیء قدیر ہونے ہمیشہ. یاد رکھیں مشکلیں آپ کے اور میرے لیے ہیں، خدا رب جلیل کے لیے نہیں. ایک ماں کو اس نے آزمائش میں ڈالا کہ معصوم لے لی، مگر کس شان سے پلٹا دی. یاد رکھیے اگر ہمیں اس آزمائش میں ڈالا ہے نا، ہم کمزور پڑ سکتے ہیں، توحید قطعاً کمزور نہیں. پروردگار اسے پلٹائے گا. بس اپنا ایمان مضبوط رکھیں. دوستان عزیز 3 محرم روایتی طور پہ میں آپ کے سامنے اس تاریخ میں جناب رقیہ کے ان 2 مظلوم بچوں کا ذکر کرتے ہیں. خدا کی قسم بعض آل محمد کے بچے ایسے ہیں جن پہ بڑا رونا بند رہا. یہ وہ 2 بچے ہیں جو کٹ گئے اور ماں کو خبر بھی نہ ہو سکی. کیا مظلومیت ہوگی اس ماں کی اور کیا مظلومیت ہوگی ان 2 جان کی، ان 2 بچوں کی. خدا کی قسم بڑے مظلوم ہیں. کیا سن لکھے ہیں تاریخ میں؟ 7 سال 6 سال 7 سال 8 سال. میں سادی سی بات کرنا چاہوں گا. آپ کے سینوں میں کربلا ہے، اسے اجاگر کرنے کے لیے صرف ایک سادہ سا 7-8 سال کا اپنا بچہ آپ گھر میں بھی کسی کمرے میں اس کی مرضی کے خلاف بند کر دینا، وہ 1 منٹ صبر نہیں کرے. وہ زور زور سے دروازہ بجائے گا، مجھے نکالو یہاں سے. سوچیں 7-8 سال کے 2 بچے 1 سال تک قید تنہائی. سوچیں یہ زندگی کیسے رہ گئے کہ کٹ گئے. اتنی مظلومیت ہے ان دونوں شہزادوں کی، انہیں تو پتہ ہی نہیں چلا ان کے بڑوں پہ کیا قیامت گزر گئی. یہ اسی آس میں جیتے رہے کسی دن ہمارا ماموں عباس آئے گا ہمیں زندان سے نکال کر لے. اجرکم اللہ. یہی حق ہے آل محمد، یہی تو شب آل محمد کو رونے کا. اللہ جانے اگلا سال ہم میں سے کسے نصیب ہے کسے نصیب. میں بڑی سادگی سے عرض کروں گا دوستوں، میں بڑے آرام سے آپ کو لے کے چلوں. سوچئے تو صحیح، یہ اسی امید میں رہے ہمارا ماموں حسین ایک دن دیکھے آئیں گے ہمیں لے جائیں گے. دونوں اسی امید اور آس میں رہے. بابا اسی شہر میں کٹ گیا، اسی شہر سے ہو کے ماں قید کی حالت میں آگے بڑھ گئی. یہ اسی آس میں جیتے رہے ابھی کوئی تو آئے گا. انہیں پتہ ہی نہیں چلا ان کی خالائیں یہی قید ہو کر آئیں، یہی موڑوں کے اوپر چادریں مانگتی رہی، یہی سے آگے بڑھ گئی. یہ غریب قید خانے کی تنہائی بھی پڑے رہے. اجرکم اللہ. جناب سید آپ کا پرسہ قبول کرنا. ایک دن تڑپ کے نہ تڑپ کے ایک دن چھوٹے نے یوں ہی بیٹھے بیٹھے بڑے سے کہا، اس نے کہا بھیا آخر ہمارا قصور ہی کیا؟ ہم نے جرم کون سا کیا؟ اتنے سے بچے کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ جرم کسے کہتے ہیں. یا آخر کوئی تو جرم ہوگا، کیا وجہ ہے؟ ہمیں کم از کم ذکر تو کرنا چاہیے، میں بات تو کرنی چاہیے. کہا اچھا آج زندان بان رات کو 1 دفعہ آتا تھا، شام میں 1 دفعہ آتا تھا، روٹی سامنے رکھتا تھا، 1 پانی کا پیالہ اور چلا جاتا تھا، کوئی بات نہیں ہوتی.
آخر جب آیا نا ایک دفعہ، یا اس نے پیالہ اور روٹی رکھی جانے لگانا، ایک دم بڑے بچے نے صدا دی، تم محمد مصطفیٰ کو جانتا ہے؟ اس کا ہاتھ کلیجے پہ چلا، ایک سال تک بچوں نے بات ہی کوئی نہیں کی اور سیدھا سوال پوچھا تو محمد مصطفیٰ کو جانتا ہے؟ اب جو میں نے کلمہ پڑھا اس ذات مقدس کا، کیا اس کے بھائی علی کو بھی جانتا ہوگا؟ کیا کون نہیں جانتا علی مرتضیٰ کو؟ کیا اس کے بھائی عقیل کو بھی پہچانتا ہوگا؟ کیا یہ تم نام کیوں لے رہے ہو؟ میں جانتا ہوں، کیا تجھے پتہ بھی ہے ہم کون ہیں؟ ہم عقیل کے پوتے ہیں، علی کے نواسے۔ اجرکم اللہ، سید آپ سے راضی، خدا ان بہتی آنکھوں کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ تڑپ اٹھا، پاؤں پہ ہاتھ رکھ دیے، شہزادو مجھے معاف کر دو، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میری زندان میں آل محمد کا ہے، مجھے تو اندازہ کوئی نہیں۔ کہ خدا را ہمیں ہمارے ماموں سے ملا دے، ہمیں ماموں عباس کے پاس پہنچا۔ اب اس کا کلیجہ پھٹنے لگا، اسے پتا تھا کہ بچوں کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا۔ بچوں میں کمزور آدمی ہوں، میں کمزور آدمی ہوں، مجھ میں ہمت نہیں تمہیں وہاں تک پہنچا سکوں، البتہ اتنا ضرور میں اپنی جان کے رزق پہ اتنا کام کرتا ہوں، میں رات کو زندان کا دروازہ کھول جاؤں گا۔ ہاں میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں، یوں ان راستوں سے گزرنا، کوفے کے باہر سے قافلوں کی آماج گاہ ہے، قافلے آگے جاتے ہیں، کسی قافلے میں شامل ہو جانا، وہ تمہیں مدینے تک پہنچا دے گا، میں بس اتنا ہی کر سکتا ہوں، میری ہمت نہیں ہے۔ بچوں نے کہا تیرا اتنے پہ ہی بڑا شکریہ۔ ایک مرتبہ اس نے دروازہ شام کو کھول دیا، چلا گیا، رات کو دونوں بچے نکلے، جو اس نے راستے سمجھائے تھے، مگر یہ عالم غربت ہے، یہ وہ شہر ہے جس سے بچے واقف ہی نہیں تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کوفہ کتنا صفاق ہے آل محمد کے حق میں، کوفے کے در و دیوار کتنے صفاق، انہی گلیوں میں چلتے رہے جن گلیوں میں عید کے دن ان کے باپ کی لاش سے غسل دیا جاتا رہا، انہی گلیوں میں جہاں مسلم کی لاش کو پھرایا گیا، دونوں شہزادے انہی گلیوں میں پھرتے رہے۔ صبح ہوئے، پہلی کرن سورج کی پڑی، ننے ننے دل پھٹ کے رہ گئے، دیکھا رات جہاں سے چلے تھے وہیں پہ کھڑے تھے۔ اجرکم الزہرا، سید آپ سے راضی ہوں۔ ایک مرتبہ ڈر گئے، پھر کوئی آ کے زندان میں نہ ڈال دے، دونوں نے درخت کے اوپر پناہ دی، دونوں درخت پہ چھپ کے بیٹھے تھے۔ وہاں حارث سے ملعون کی زوجہ، یہ حارث یہ ابن زیاد کا ایک خاص قسم کا نمائندہ تھا، اس کی زوجہ تھی، وہ مگر دل میں ایمان تھا، وہ اپنی کنیز کے ساتھ پانی بھرنے کے لیے آئی، جیسے ہی اس نے پانی کے اندر ڈول ڈالا، اسے پانی میں دو حسین چاند دکھائی دی۔ میں نے عرض کیا اللہ نے ان کے چہروں کو حسنی عجب عطا کیا، خدا کی قسم اتنے حسین تھے نا، ایک مرتبہ لرز کے رہ گئی، اور جو اس نے جملہ کہا وہی قیامت ہے۔ ایک مرتبہ سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے اللہ جانے کس ماں کی جھولی اجڑ گئی۔ اجرکم ایک مرتبہ دونوں چاند اتارے، سینے سے لگا کے پیا، تعارف ہوا، یہ تڑپ کے رہ گئی، یہ تو مسلم کے یتیم ہیں۔ بچوں نے 1 سال سے ماں کا پیار نہیں دیکھا تھا، لہٰذا جب سینے سے لگایا پگھل گئے بچے۔ بس حضور میرے پاس وقت نہیں ہے، میں مجبور ہوں کہ مجھے تمام کرنا ہے۔ گھر لے گئی، سلایا، کھلا پلا کے سلایا، یہ بدبخت سارا دن کا تھکا ہوا آیا، اس نے بتایا وہ دونوں بچے فرار کر گئے ہیں، انعام کا لالچ میں تلاش کر رہا ہوں۔ زوجہ کہتی رہ گئی ظالم نہ کر، مجھے جناب زہرا سے شرمندہ نہ کروا دے، بدبخت تجھے اللہ اور نصیب کر دے گا، بچوں کی جان چھوڑ دے۔ اس بدبخت ادھر بچے نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھ لیا، خواب میں اپنے نانا کو دیکھ لیا، جو گود میں بٹھا کے کہہ رہے تھے مطمئن رہو، بس ہمارے پاس آئے ہی چاہتے ہو۔ بچہ تڑپ کے کھڑا ہوا، اس کے رونے کی صدا آئی، اس لائن کو لگا کوئی بچے آس پاس ہیں، یہ ٹٹولتا ہوا اندھیرے میں دروازے میں داخل ہوا، دروازے کو ٹھوکر مار کے اس نے ہاتھ مارنے شروع کیے۔ اب مقدر جناب رقیہ تھے کہ دونوں ہاتھ ننے ننے بالوں میں آ گئے، ایک مرتبہ گھسیٹ کے باہر لے کر آیا، یہ خوش ہو گیا، انعام کا وسیلہ ہو گیا، بچے مل گئے۔ اس لئی نے تلوار اٹھا، ساری رات ستون سے باندھ کر ظلم کرتا رہا، صبح دریا کی طرف لے جانا شروع ہوا، زوجہ حائل ہوئی، زخمی کر دی، غلام کو مار کے بھگا دیا، بیٹے کو زخمی کر کے بھگا دیا، سب نے روکا مارنا زندہ لے جا، مگر اس لین کی آنکھوں کے اوپر پٹی بندھی تھی۔ اس بدبخت نے ایک مرتبہ تلوار نکالی، جب مارنے کا ارادہ کیا نا، دونوں بچوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا ہم آل محمد ہیں، ہمیں فقط 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت۔
اس نے کہا نماز پڑھو، دونوں بچوں نے نماز پڑھی، نماز تمام ہوئی، دونوں نے ہاتھ اٹھائے، ننے ہاتھ اٹھا کے ایک ایسا جملہ کہا جس نے عرش الہی کو ہلا دیا، کہ یا اللہ اس لعین میں اور ہم میں انصاف ضرور کرنا۔ بس دوستوں میں وقت نہیں ہے، میں نے مضمون کاٹ دیا، بچے کاٹ دیے، لاشیں دریا میں پھینک دی، دونوں سر تھیلے میں ڈالے، زیاد کے پاس انعام لینے گیا، ابن زیاد کے لعین دربار میں جیسے اس نے تھیلے میں سے 2 سر نکالے، اتنے حسین تھے رقیہ کے جان، بشر زیاد جیسا بھی تڑپ کے رہ گیا۔ کہا ظالم تیرے دل میں رحم نہیں آیا، تو زندہ لے آتا۔ کہا حاکم مجھے انعام دے۔ کہا بتا تو صحیح ان بچوں نے کیا کیا تھا، کہا کیا تھا۔ اس نے ساری کتھا سنائی، آخر میں کہا ان بچوں نے کوئی دعا مانگی تھی۔ کہا کیا دعا مانگی تھی؟ کہا دعا کی یا اللہ ہم میں اور اس لعین میں انصاف ضرور کرنا۔ کہا یہ کہا تھا، انصاف ہو گیا۔ غلام کو اشارہ کیا، کہا اس بدبخت کو پکڑ، اسے بالوں سے پکڑ، وہیں لے کر جا جہاں اس نے بچے کاٹے ہیں، ویسے ہی گردن اڑا دے۔ غلام کا نام تھا ناطر، اس کے دل میں تھی حب اہل بیت۔ اس نے اس لعین کو بالوں سے پکڑا، گھسیٹ کے دربار سے نکالا اور کہا اہل کوفہ یہ وہ لعین ہے جس نے یتیمان مسلم پر رحم نہیں کیا، ہر کسی نے لعنت بھیجی، کسی نے نفرین کی، کسی نے پتھر مارا۔ وہ لے کر دریا کی جانب پورا مجمع ساتھ ہو گیا، سارے اہل کوفہ ساتھ جب پہنچے نا بچوں کی قتل گاہ میں، آخری جملہ زحمت تمام، دیکھا قتل گاہ سجی ہوئی ہے، جگہ جگہ مظلوموں کا لہو پھیلا ہوا ہے، دیکھا وہاں گڑھے پڑے ہوئے تھے۔ جب گڑھے دیکھے کسی نے سوال کیا اے ملعون کیا تو اپنا جرم چھپانا چاہتا تھا؟ یہ گڑھے کیسے؟ کہا میں نے چھپانا نہیں چاہا۔ کہا گڑھے کیسے پڑے؟ کہا جب میں ذبح کر رہا تھا بچے ایڑیاں رگڑ